دوستو محمد بن قاسم تاریخ کی ان اہم شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے کم عمری میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ 712 عیسوی میں انہوں نے امی خلافت کے زیر سایہ سندھ فتح کیا۔ یہ مہم ایک نوجوان کمانڈر کے ذریعے انجام دی گئی جسے نہ صرف اپنے وقت کی جنگی ماہرین بلکہ بعد کی نسلوں نے بھی ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد کیا۔ لیکن ان کے مشن کے پیچھے اصل محرکات ہمیشہ ایک موضوع بحث بنے رہے۔ یہاں ان کی تقرری پر پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کی تقرری کس طرح ہوئی۔ دوستو محمد بن قاسم کا تقرر حجاج بن یوسف کی طرف سے کیا گیا، جو امی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے ایک انتہائی با اختیار گورنر تھے۔ اس وقت سندھ پر راجہ دائر حکمرانی کر رہے تھے جو ہندو شاہی خاندان کے ایک مضبوط حکمران تھے۔ سندھ ایک ایسی زمین تھی جو نہ صرف تجارتی لحاظ سے اہم تھی بلکہ خلیج فارس اور ہندوستان کے درمیان اہم رابطے کا ذریعہ بھی سمجھی جاتی تھی۔ ایک اہم سبب جو محمد بن قاسم کی مہم کا پیش خیمہ بنا وہ کچھ عرب تاجروں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سری لنکا سے واپس آتے ہوئے عرب تاجروں کے ایک قافلے کو دیبل کے قریب راجہ دائر کے بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ اس قافلے کی خواتین نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا۔ دوستو حجاج نے پہلے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ قزاقوں کے خلاف کارروائی کرے، لیکن راجہ داہر نے دعویٰ کیا کہ وہ قزاقوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد حجاج نے فوجی مہم کا فیصلہ کیا اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس مہم کا سپہ سالار مقرر کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں اپنی مہم کا آغاز دیبل سے کیا، جو ایک ساحلی شہر تھا، تجارتی مرکز کے طور پر بھی وہ جانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل پر قبضہ کیا، جہاں انہوں نے عرب بحری بیڑوں کے ذریعے ساحلی علاقوں کو محفوظ بنایا۔ اس حملے میں شہر کی مرکزی عبادت گاہ جسے مندر پر حملہ کر کے اسے نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت مقامی مزاحمت کی جو علامت اس وقت تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل سے آگے بڑھتے ہوئے نیرون، حیدرآباد اور ملتان کے علاقوں کو فتح کیا۔ ان کی حکمت عملی میں مقامی لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور ان کی مذہبی مقامات میں مداخلت نہ کرنا شامل تھا۔ دوستو محمد بن قاسم کی فتوحات نے سندھ کو اموی خلافت کا حصہ بنا دیا۔ بر صغیر میں اسلام کے فروغ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی۔ مقامی لوگوں کو جزیہ یا ٹیکس کے بدلے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی، جس سے اموی حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سندھ کو باب الاسلام کہا جانے لگا کیونکہ یہ بر صغیر میں اسلامی تہذیب کے داخلے کا پہلا دروازہ تھا۔ دوستو یہاں پر چند سوالات کی بہت اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر کیا محمد بن قاسم کی مہم واقعی انصاف کے لیے تھی یا یہ اموی خلافت کی معاشی اور سیاسی ضرورت تھی؟ کیا اس فتح کو مقامی لوگوں نے خیر مقدم کہا یا یہ صرف طاقت کے زور پر کی گئی کامیابی تھی؟ محمد بن قاسم اور تاریخی اختلافات کیا ہیں، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی شخصیت اور ان کی فتوحات پر مختلف مورخین نے متضاد بیان دیے ہیں۔ ان اختلافات کے مشن کی نوعیت، مقامی آبادی کے ساتھ ان کے رویے اور ان کے انجام کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے ان متنازع پہلوؤں پر تھوڑی سی تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو محمد بن قاسم کی مہم کو کئی زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا روایتی اسلامی بیانیہ دیکھیں تو اسلامی مورخین کے مطابق یہ مہم مذہبی جہاد اور انصاف قائم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ محمد بن قاسم کو انصاف پسند اور مقامی لوگوں کے حقوق
کے تحفظ کا علم بردار بتایا جاتا ہے، جبکہ جدید مورخین جیسے کہ رمیش چندر نے اسے ایک استعماری مہم قرار دیا۔ ان کے مطابق اس مہم کا اصل مقصد اموی خلافت کی معاشی و سیاسی توسیع تھا، نہ کہ مذہبی اصلاحات۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سندھ کی فتح خالصتاً ایک تجارتی اور عسکری ضرورت تھی، جو عرب تاجوں کے راستے کھولنے کے لیے کی گئی۔ دوستو، راجہ دائر کا کردار کیا تھا، یہ بھی ایک اہمیت کا عامل ہے کہ راجہ دائر کی شخصیت پر مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ عرب مورخین کے نقطہ نظر کے مطابق راجہ دائر ایک ظالم اور غیر منصفانہ حکمران کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس نے تاجروں کو لوٹنے اور انہیں انصاف فراہم کرنے سے انکار کیا۔ لیکن اس کے برعکس مقامی روایات کو اگر دیکھا جائے تو راجہ دائر کو ایک مزاحمت کار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو اپنی تہذیب زمین کے دفاع میں لڑا۔ سندھی لوگ کہانیوں میں راجہ دائر کو اکثر ایک مظلوم حکمران کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف کھڑا تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے محمد بن قاسم کا رویہ کیسا تھا، تو محمد بن قاسم کے طرز حکمرانی اور مقامی آبادی کے ساتھ ان کے رویے پر مختلف ہمارے پاس آراء موجود ہیں۔ یعنی عرب مورخین کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے مقامی لوگوں کے ساتھ انصاف اور نرمی کا برتاؤ کیا، مقامی ہندو اور بدھ مت کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی دی گئی اور انہیں جزیہ یا ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ مقامی کہانیوں کے مطابق محمد بن قاسم نے اپنی مہم کے دوران جبر اور تشدد کا بھی استعمال کیا، خصوصاً دیبل پر حملے کے دوران مندروں اور مذہبی عمارتوں کی تباہی کے واقعات بھی ان کی مہم کے دوران پیش آئے۔ دوستو، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ نویسی میں محمد بن قاسم کی شخصیت پر مختلف ذرائع میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عرب تاریخی کتب الطبری اور البرازری جیسے مورخین نے انہیں اسلام کا ہیرو اور علم بردار اسلام کا کہا۔ اس طرح سندھ لوک کہانیوں اور مہاکاویوں میں انہیں ایک جارحانہ فاتح کے طور پر دکھایا گیا، جو مقامی آبادی کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین جیسے کہ محمد حبیب اور رمیش چندر نے اس مہم کو زیادہ سیاسی اور استعماری رنگ میں پیش کیا، جس کا مقصد خطے کے وسائل پر قابض ہونا تھا۔ دوستو، اس طرح اگر ہم اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اسلامی تہذیب کا سندھ میں داخلہ، جو بعد میں برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی بنیاد بنا، تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا گیا اور اموی حکومت کی معیشت اس سے بہت زیادہ مستحکم ہوئی۔ دوستو، مقامی لوگوں پر غیر ملکی تسلط قائم ہوا، ثقافتی تبدیلیاں اور مذہبی جبر کے الزامات بھی تاریخ میں درج ہیں۔ کچھ سوالات کو آپ کی فکر کی نظر کرتا ہوں کہ کیا محمد بن قاسم کی مہم کو خالصتاً مذہبی کہا جا سکتا ہے، یا یہ اموی خلافت کی توسیع پالیسی کا حصہ تھی؟ دوستو، راجہ دائر واقعی ایک ظالم حکمران تھے یا اپنی زمین کی دفاع کی کوشش میں مارے گئے؟ مقامی آبادی کے ساتھ محمد بن قاسم کا رویہ کیا واقعی انصاف پر مبنی تھا یا نہیں تھا؟ دوستو، یہ تمام سوالات میں آپ کی اذہان کی فکر کی نظر کرتا ہوں، اور اگلے حصے میں مزید کچھ تفصیلات کا ہم ذکر کریں گے۔ بہت شکریہ۔